السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ مشاہدین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسلام سے باہر کر دینے والا تیسرا عمل۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جو آدمی کافر ہے اپنے کفریہ عقیدوں کی وجہ سے، تو اسے کافر مانا جائے گا، سمجھا جائے گا، اور جو آدمی اپنے شرکیہ عقیدے اور عمل کی وجہ سے مشرک ہے اور اس پر حجت قائم کر دی گئی ہے، تو اسے مشرک مانا جائے گا۔ چنانچہ دین اسلام سے باہر کر دینے والا تیسرا عمل یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو مشرک کو کافر نہ سمجھے، جو شخص مشرکوں کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شنکا اور شبہ کرے، شک کرے، یا ان کے مذہب کو، ان کے دین کو، ان کے عقیدے کو صحیح اور درست سمجھے، تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ کافروں کا نہ آستھا عقیدہ صحیح ہے، نہ ان کا دین صحیح ہے، اور نہ ہی مشرکوں کا عقیدہ اور نہ ان کا دین صحیح ہے۔ چنانچہ مشرکوں کو مشرک سمجھا جائے گا، مانا جائے گا، کافروں کو کافر سمجھا جائے گا اور مانا جائے گا، اور قطعاً اپنے دل میں اس طرح کا شبہ قطعاً نہیں لایا جائے گا کہ مشرکوں اور کافروں کا دین اور مذہب صحیح ہے، چاہے وہ جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، کہیں کے بھی۔ اگر وہ کافر ہیں تو انہیں کافر سمجھا جائے گا، ان کے دین کو غلط سمجھا جائے گا کیونکہ وہ غلط ہے۔ مشرکوں کو مشرک سمجھا جائے گا، ان کے عقیدوں اور عملوں کو غلط سمجھا جائے گا، کیونکہ ایک ہی دین ہے جسے اللہ تعالی پسند فرماتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالی کے نزدیک محبوب ترین اور پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اسلام دین کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی شخص پیروی کرے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا، کسی اور مذہب کا، تو اس کے اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام اور مشاہدین اعظام، اٹھائیے قرآن اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 یعنی 4 پڑھیے، پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ تفسیر آپ کے گھروں میں احسن البیان ہوگی، آپ کے گھروں میں تفسیر ابن کثیر، آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4۔ سادہ سا اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں، تمہارے لیے، بلکہ سارے لوگوں کے لیے، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں
اور ان کے ساتھیوں میں بہترین ماڈل اور بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے کھلے الفاظ میں کہہ دیا، برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل ناراض ہیں، برگشتہ ہیں، بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے یعنی تمہارے عقیدے، تمہارے آستھے کے انکار کرنے والے ہیں، کفرنا، انکار کرنے والے ہیں۔ جب تک تم سنیے گا، جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ، یعنی جب تک تم اللہ تعالی کی وحدانیت کہ اللہ اکیلا بے مثال ہے اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے افعال میں، اپنی عبادتوں میں، اس پر جب تک تم ایمان نہ لاؤ ہم تم سے بیزار ہیں، ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی۔ اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر کوئی مشرکوں کو مشرک نہیں سمجھتا، کافروں کو کافر نہیں سمجھتا، ان کے دین اور مذہب کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ دائرے اسلام سے نکل جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ اتنا اہم ہے۔ آج ہمارے ہندوستان اور بہت سارے ملکوں کے اندر بہت سارے لوگوں میں غیر مسلموں کے ساتھ ملے جلے رہنے کی وجہ سے یہ سوچ پائی جاتی ہے بھائی سب کا راستہ ایک ہے۔ نہ سب کا راستہ ایک نہیں ہے۔ اسلام کا راستہ جنت کی اور ہے اور اسلام کے علاوہ سارے راستے جہنم کی اور ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر اس عمل اور عقیدے سے محفوظ رکھے جو ہمیں دائرے اسلام سے نکال دینے والے ہیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔